Assalamu alaikum and welcome back to the MTA International Studio here in Mannheim, Germany at the Jalsa Agha site. This is the second day of the Jalsa Salana and I'm joined in the studio with two guests. First is Naseer Qamar Sahib, who is the additional Secretary Wakil Sharp, and Naseem Rahmatullah Sahib from the USA, who's the National Audio Video Secretary. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I understand that the website comes under the under yourself, under the National Secretary of Audio Video for America. Could you tell us a bit more about this website and why it's so important? The website was assigned to the USA Jamaat, and Amir Saab USA made me in charge of the website, and we started this in January of 2001. And by the grace of God, we have made good progress. And the website is called alislam.org. And we made very good progress, as I said before. And I'll have Naseer Qamar Sahib talk to you about it. یہ اس سال میں اس ویب سائٹ کا باقاعدہ آفیشیلی آغاز جو ہے، یہ بڑا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا، جو 100 سال پہلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جیسا کہ حضور نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ اس دور میں 100 سال پہلے کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اس بات کی تڑپ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ تمام اصل میں جدید وسائل مہیا فرمائے کہ ان کو اشاعت اسلام کے لیے استعمال کیا جائے. سن 1901 جو ہے اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ جو فونوگراف ہے وہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے پاس تھا. تو آپ نے فرمایا کہ قادیان میں لے کے آئیں، اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے سے تبلیغ کریں گے. چنانچہ وہ قادیان لے کے آئے، اور اسی سال میں پھر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی اور بعض اور صحابہ نے بعض تقریریں ریکارڈ ہوئیں، نظمیں پڑھی گئیں. حضور نے خود ایک نظم اس خاص طور پر اس پر لکھی. تو 1901 میں ان جدید ایجادات کا استعمال تبلیغ کے لیے، اور اس 1901 کے سال کو میں ہی ایک انجمن بھی حضرت مسیح السلام نے قائم فرمائی، اشاعت اسلام، انجمن اشاعت اسلام، جس میں ریویو آف ریلیجنس انگریزی کا اجراء کا تجویز ہوئی. اور اب اتفاق ہے، بہت اعلیٰ حسن اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ سن 2001 میں یہ جو ہے ایک ویب سائٹ بن رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ اسلام کے اشاعت کے جدید جو ہیں وہ سامان ہوں گے، رابطے وسیع ہوں گے. تو بڑا ہسٹوریکل ہے. تو I may add here that the material that we have in Ahmadiyyat, Ahmadiyyat being the true representative of Islam, we have MTA, plus we have the writings of the promised Messiah alayhi salam, who is called Sultanul Qalam. And Ahmadiyyat today is the most documented religion on earth. If you look around, the literature that we have, the writings of the promised Messiah, and we have so much material that we can put on the internet, on our website. And inshallah in the future, for people want to look for material from Islam, this will be an encyclopedia for them. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس ویب سائٹ کا نام مجھے نہیں معلوم کہ جب یہ رکھا گیا تو کوئی خاص یہ بات اس طرح ذہن میں تھی یا نہیں. alislam.org ہے، اور الاسلام کا مطلب ہے عربی زبان میں کہ حقیقی اسلام، اور احمدیت حقیقی اسلام ہی کا دوسرا نام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے تحت مسیح السلام کا آنا، امام اور مہدی اور حکم بن کے، تو وہ اسی لیے تھا کہ تاکہ اسلام کے نام پر جو غلط تصورات لوگوں میں پھیل گئے ہیں، غلط عقائد، غلط نظریات ہیں، ان کا ازالہ کر کے تو حقیقی اسلام پیش کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی ہے یہ alislam.org ہے. حقیقی اسلام کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ یہاں سے ملیں گی، جو امن کا پیغام ہے، جو صلح و راشتی کا پیغام ہے، جو خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کے سامنے جھکنے کا پیغام ہے، وہ کیا تعلیمات ہیں، کیا ہم سے تقاضے ہیں. اور یہی الاسلام ہے جو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سب سے بڑی ویب سائٹ ہوگی، اور لوگ اسی سے رجوع کریں گے کہ حقیقی اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ جاؤ. What is on the website at the moment? On the website at the moment we have 24 hours audio of MTA International,
There are selected video clippings as well. And on the written material, we have material about Ahmadiyyat and Islam in English. And we have started putting material in other languages as well. And we have Arabic, Urdu, and Chinese right now. We've just added Swahili, and inshallah in the future we are going to add other languages as well, and I'll ask Nasir Qamar Saab to talk about that as well. बात यह है कि जमात अहमदिया तो आलमगीर है और सारी दुनिया जो है वो इसका दायरा कार है, इसलिए खुसूसियत के साथ हम ऐसी ज़ुबानों में पहले चाहते हैं कि वहाँ पे जमात का पैगाम डाला जाए, हकीकी इस्लाम के मुतल्लिक़ मालूमात डाली जाएँ, जहाँ पे जिन ममालिक में वैसे लिटरेचर के ज़रिए हमारे लिए काम करना मुश्किल है, और ऐसे ममालिक की ज़ुबानों में भी जहाँ पे कसरत के साथ ये इंटरनेट की सहूलियात लोगों को हासिल हैं। चुनांचे रशियन में हमारे पास बहुत आला लिटरेचर है, अरबिक में, स्पेनिश में, टर्किश में, दूसरी बहुत सारी ज़ुबानों में, जर्मन में। तो इंशाल्लाह इन बड़ी बड़ी ज़ुबानों से हम पहले शुरू करेंगे, लेकिन ये काम बड़ा मेहनत तलब है, बड़ा एहतियात के साथ करने वाला है। तो उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को कुछ रहनुमाई करनी चाहिए कि क्या सिस्टम है जिसके इख्तियार करते हुए इस वेबसाइट को इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ाया जाएगा। I think I can give a brief account on the system that we have in place right now. The USA Jamaat has been assigned this duty to run this website, and this is a global website. It's not a website of an individual country. So we are not putting material of an individual country on it. It's a global website, and we are requesting members of the Jamaat all over the world that they should not put up sites that make them represent as they are official websites of the Jamaat or use Jamaat literature on it. I am working under the Wakil ul-Ishat and the MTA International UK, and what material I get for putting on the website, it has to be reviewed by the Markaz before I can put it on. So we have adopted this system under the guidance of Hazrat Khalifatul Masih, so that any errors or mistakes that human beings can make, we can avoid them, so that our enemies cannot point fingers at us. The other thing I may add here is that I request all the Jamaats under their Amir to prepare material seeking guidance from their Amir, and they can use as a representative the material that we already have on the website and prepare that in their languages and then submit it to us, and we will submit it to Markaz for their approval, and inshallah put it on. It sounds like a lot of work is going into this. Who is involved with this at the moment? Well, at this time, since we've only been in operation about 6 months or so, we have teams of workers in the USA, in Canada, in UK, and in Pakistan. And every day I get in the email people offering their services. And I ask people to keep offering the services through their Umrah, so that we can utilize the services world over, and the work can be spread out all over, and we can accomplish this in a faster time. And you mentioned some of the material that's on the website in terms of literature. What about audio files, and is there any future developments, maybe video files? Yes, right now, as I said, we have 24 hours audio, MTA International. We have some archives of audio files as well, and we have some video clips as well. And we are upgrading our equipment so we can put video files in there as well. As you are aware, video requires a lot of memory and right now the capacity that we have on our equipment is that about only 100 people can log on and see the video. So we need to upgrade our equipment, and inshallah in the future we are going to be able to serve better with better video images. Also, as you would know that at this Jalsa, USA and Canada, we transmitted this to the UK for transmission all over the world, and that was done over the internet, and by the grace of God was very successful and people liked it. Yeah. How many hits do you have on your website? How popular is it?
On the average, we just calculated that on the average we have about 175,000 hits a month. And on the Arabic section, which was added recently, and the Chinese section, we have about 5,000 to 4,000 on the Chinese section a month. And you mentioned the Arabic section. I understand there's a new development on the Quran that's put on the site. Is it a new development taking place? Or? اصل میں تو قرآن کریم کے جو ہے نا وہ تو ویب سائٹ مختلف لوگوں نے ڈالے بھی ہوئے ہیں. ہمارے جو اس میں ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کا اصل پیغام ہے وہ لوگوں تک صحیح پہنچایا جائے. یہ کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے کہ آرٹ کے نمونے ہم دکھا رہے ہیں یا وہ دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ظاہری قرآن کریم کے حروف کا یا کتابت کا تعلق ہے وہ تو مارکیٹ میں عام اویلیبل ہیں اور ویب سائٹس بھی ہیں اس کی, لیکن قرآن کی حقیقت سے دنیا غافل ہے. تو اس alislam.org کی جو ہماری سائٹ ہے, اس سے مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو پیغام کی روح ہے اور جو تعلیمات ہیں اور جو تقاضے ہیں اور جس طرح وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے جو باقی دنیا کے پاس نہیں ہے. لفظ تو سب کے پاس لکھے ہوئے قرآن کریم کے موجود ہیں, لیکن چائنیز جو سائٹ ہے اس پہ مثلاً ابھی ہم نے قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ اس کو ڈالا ہے. تو قرآن مجید کا چینی ترجمہ اور دیگر تراجم بھی خدا تعالیٰ کی فضل سے ساری دنیا میں بہت مقبول ہیں اور جماعت کے تراجم کا معیار بہت اعلیٰ ہے. تو اس نسبت سے یہ قرآن مجید کے جو ٹیکسٹ بھی آئے گا, لیکن بنیادی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی سائٹ بنے کہ حقیقی اسلام کے متعلق گویا ایک قسم کا انسائکلوپیڈیا بن جائے. Right. And I may add here that we just a few days ago added Introduction to Quranic Script, which was a book written by the late Sayyid Barakat Ahmed from India, and it is a very good book for people who want to learn the script of Arabic and how to translate those words. It gives them into English so people can follow, and it has about 30 lessons in it. So a person who's really interested and wants to learn the Arabic script, wants to read the Holy Quran, he'll be able to follow these lessons, and inshallah by the end of the book he'll be able to read the Holy Quran. One thing which I'd like to ask about the internet is that sometimes there are scares or concerns about security. What measures have we taken to look after that? All reasonable precautions and the security measures that are available in the market, we have adopted them, and by the grace of God we keep an eye on it, and we have been protected. You've mentioned about the material, about the video files. What future developments can we look forward to on this website? With the video material, I think being connected all over the world, like we were connected to USA and Canada for a short period of time, the whole world was watching us. So all the jalsas that go on around the world, any event that is important and it can be transmitted over the internet, inshallah we'll be able to do all that. So this thing is going to bring us together and closer, and people sitting in one corner of the earth can watch what's happening in the rest of the world. یہاں پہ میں عرض کروں کہ یہ جتنی ایجادات ہو رہی ہیں لوگ تو اسے اور رنگ میں دیکھتے ہیں, لیکن قرآن مجید کی جو روشنی ہے اور جو تعلیمات ہیں ان کے زاویہ سے دیکھا جائے تو دراصل یہ ساری ایجادات جو کچھ ہو رہی ہیں یہ اسلام کی خاطر ہو رہی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اشاعت کی خاطر ہو رہی ہیں. جو قرآن مجید میں اس کی پیشگوئیاں ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی پیشگوئیاں ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے شخص ہیں اس دور میں جنہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ ساری ایجادات میری خاطر خدا نے مہیا کی ہیں, اور اس لیے تاکہ اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کروں. تو اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح آپ پہلے شخص ہیں اس دور میں جنہوں نے اس اسلام کے حوالے سے ان ایجادات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے لیے یہ پیدا کی گئی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ لوگ تو ظاہری طور پہ اکٹھے ہو رہے ہیں ان ایجادات کے ذریعے, وہ بھی قرآنی پیشگوئیوں کی ایک صداقت کا اظہار ہے, لیکن جو اعلیٰ ترین مقصد ہے ان ایجادات کا وہ جماعت احمدیہ کے پیش نظر ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو ایک دین پر, ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا جائے.
جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دین اسلام ہے. تو ساری جو جماعت کی مسائی ہیں وہ اسی نقطے کے گرد گھومتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے جیسے کہ خدا کے پہلے وعدے پورے ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو کر رہے گا. تو یہ جو alislam.org ویب سائٹ ہے، یہ بھی اسی ایک عظیم منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس ذریعے سے علمی اور نظریاتی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی ساری دنیا اکٹھی ہوگی. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب ویڈیو لنکس بھی اس میں مزید بہتر طور پر مہیا ہو جائیں گے تو گویا ساری دنیا عملاً ایک ہو جائے گی، دور بیٹھے ہوئے بھی ایک ہو جائے گی. تو یہ ہے جو یونٹی جماعت احمدیہ کے پیش نظر ہے، اور اسی نقطۂ نگاہ سے اس ویب سائٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی دنیاوی مفاد یا دنیاوی وہ جو ہیں مقابلے ہمارے پیش نظر نہیں ہیں. لوگ بڑے بڑے ڈیزائن کرتے ہیں، جہاں تک ظاہری حسن کا تعلق ہے وہ بھی اس میں ہوگا. ہمارے جو ماہرین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کریں اپنے امیر صاحب کے تھرو اور مرکزی نظام کے تحت، کہ کیا کیا وہ اس کی ڈیولپمنٹ میں حصہ لے سکتے ہیں، جس طرح MTA کے لیے کرتے ہیں. لیکن ظاہری وہ ڈیزائننگ اتنی نہ بھی ہو چمک دمک والی جتنے دنیا کے پروگراموں میں ہوتی ہے، لیکن اس پیغام میں جو قوت اور نورانیت اور صداقت ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ بہت مقبول ہوگی اور دلوں میں تبدیلی پیدا کرنے کا موجب بنے گی، پاکیزہ تبدیلی. اسی کے لیے ہم یہی ہماری تمنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور احباب جماعت سے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو اس بات کی توفیق بخشے، اور ان سب کارکنان کو بھی جو اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، بہت گہرے محنت طلب کام ہے اور بڑے غور و فکر کا کام ہے. تو اس پہلو سے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے تمام کارکنان کے لیے جو کسی بھی رنگ میں جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. And you mentioned a lot of work going in. The website address, just to sort of remind our viewers, is www.alislam.org. The email address is info@alislam.org. So any material that they want to send us, they can send it at that address, or any information or any questions that they have, suggestions, they can email to us at that address. Right. Well, Jazakumullah, Naseem Rahmatullah Sahib and Nasir Qamar Sahib, for that insightful discussion on the website that's taking place. Jazakumullah. Thank you. And before we switch over, we now will carry on with the broadcast on MTA. After a short break, we shall have an interview, I believe, with the Amir Saab Indonesia. So please stay tuned with MTA International. Assalamu alaikum and welcome back to the MTA studio in Mannheim, Germany. We are joined now with a very special guest all the way from Indonesia. He is in fact the Amir Sahib of the Jamaat Indonesia, Abdul Basit Sahib. Assalamu alaikum. Walaikum salam. And welcome to the Jalsa. Thank you very much. I suppose I should start by asking your first impressions of the Jalsa. Alhamdulillah, we have come here and see the progress of Jamaat here, and it was a very surprise for me that in such a large gathering, and then I am very impressed by the progress of Jamaat in Germany here, especially when we have listened the speech of our Amir Sahib here, and he told us how the impact of in Tabligh work, and how Allah the Almighty has blessed the effort, and then it's sort of become a center for propagating the Ahmadiyyat or the true Islam in through Europe here, in Europe. So Alhamdulillah. بس صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے انڈونیشیا سے کتنا وفد آیا ہے اس وقت؟ اس وقت تو الحمدللہ ہمارے جو وفد ہے سب سے بڑا وفد ہے ہمیشہ، ماشاء اللہ، ہر سال میں. یہ بھی خود حضرت صاحب نے کال فرمایا ہے. یہ ہم کل 40 ہے آدمی، لیکن یہاں ایک
फैमिली भी आए हुए हैं जो स्विस से, ये 4 आदमी है, ये इंडोनेशियन है, इसकी शादी यहाँ स्विस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। और ये आप का जो वहाँ से आए हैं, इनमें मैंने देखा है बाज़ खासे बड़ी उम्र के भी हैं और बच्चे भी हैं। हाँ जी, हैं? ये भी एक बड़ी हमारे लिए एक इतना लंबा अफरोज़ सफ़र हाँ जी, करके आते हैं। हाँ जी, ये तो हमारे शुरू से ही के कोशिश है कि हर जलसा में हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करके इसमें जो बरक़ात है हमें मिलती है वो तो फिर हम बयान नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा ये जो एक बरकत तो ये होते है कि जलसा अटेंड करने से इनकी उसमें तब्दीलियाँ होती हैं जो हम लेक्चर से या तकरीर से उतनी नहीं होती जिस तरह यहाँ आके या खुद देखे। हाँ, और वो इसके जो बरक़ात है अल्लाह ताला की और इसके जो असरात है, हाँ, इसके जो नूर है वो खुद देखते खुद महसूस करते हैं। ये हमें मैंने तजर्बा किया है, हमने खुद देखा है, इसलिए मेरा तो हमेशा के अपने जमात को के जब मौका मिले ज़रूर जलसा अटेंड कर लेना जिधर भी हो। हाँ, इसलिए ये ख़ुसूसियत से वो जलसा जहाँ हुज़ूर तशरीफ़ लाए हैं और उसकी तो बात ही ये सच है, ये सच है। तो इसे बहुत बड़ी तरबियत हो जाती है। आपके जब हुज़ूर दौरे पे तशरीफ़ लेके गए हैं, हाँ जी, तो उसके नतीजे में वहाँ पे क्या एक नया वलवला या वो चीज़ें उसके वो तो कुछ ये जब कोई खलीफा किसी सरजमीन पे तशरीफ़ लाए ये तो 7 बरकत लेकर थे। ये हमारे जो तवज्जो है हमारे लोगों की जमात की तरफ से हमेशा ये बढ़ गई है। आजकल अब मैं कह रहा हूँ कि हर जगह हर यूनिवर्सिटी पर इतना है कि सेमिनार करे जमात के बारे में। अभी पिछले महीना में 2 यूनिवर्सिटियों में ये सेमिनार हो रही है। ये जो हुजूर के आने से कबल ये तो कभी घुमाने ही नहीं होता, यानी इतना मुश्किल होता है हाउ टू कन्विंस देम दैट जमात क्या है। हुजूर के आने से, हुजूर के तशरीफ़ लाने से अचानक बेदारी पैदा हो गई है। बेशक उससे पहले तो हमारे जमात करीबन 75 साल हो गए, लेकिन उतनी बेदारी नहीं जितनी हुजूर की विजिट की वजह से। और लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई जमात में। ये तो बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये तो जो है ना ये ऊपर की सतह यानी जो लोग है पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे आदमी है, रिश्तेदार है, ये फिर वो रियलाइज़ करते ये जमात क्या चीज़ है। फिर इतना यानी नहीं कुर्बानी नहीं होता है, यानी ग्लोबल होता है। हाँ, ग्लोबल है। फिर जब हमने पेश करते हैं MTA, हाँ, हैरान रहकर ये किस तरह है, तो इस तरह वो उसकी बेदारी हो जाती है। और हमारे लिए तो मौका है, तो सिर्फ बात यह है कि हमारी इसकी तैयारी भी होनी है। वैसे आपके कथा कलामी हो रही है, MTA का आपने जिक्र किया है, इंडोनेशियन के MTA के प्रोग्राम, हम इंडोनेशियन तो नहीं आती लेकिन बहुत आला मेयारी होते हैं देखने में भी, और वो इंसान को खींचते हैं अपनी तरफ। हाँ जी, इंशाल्लाह। आज से आप सब वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला सबको बस ये आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि और मज़ीद तरक्की करके इंशाल्लाह, क्योंकि इस इलाके में ये हम भी वो मुबल्लिगिन भेजते हैं वगैरह। मेरे ख्याल में अगर आप आखिर पे इंडोनेशियन ज़ुबान में जो वहाँ पे सारे दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कुछ यहाँ के जलसे के और अपने तअस्सुरात या कोई पैगाम या कोई बात कहें तो वो ज़्यादा मुनासिब हो। Indonesian. Jadi para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah saya berada di pusat jemaat di Jermani, yaitu pusat jalsa, dan ini siaran ini langsung ditayangkan ke seluruh dunia. Saya sangat terkesan sekali dengan perkembangan jemaat di Jermani dan melihat bagaimana jemaat Jerman menjadi pusat pertabligan selain tentu saja selain di London karena huzur, tapi karena kebanyakan pendatang-pendatang yang datang ke Jerman ini melihat kemajuan jemaat dan usaha-usaha pertabligan yang disampaikan oleh jemaat Jerman ini sangat menghasilkan dan sangat berpengaruh sekali.
sehingga orang-orang yang kembali ke negaranya masing-masing, misalnya dari Bosnia, dari Turki, dari Albania, mereka menyampaikan tabligh kebenaran jemaat ini. Dan alhamdulillah Jerman menjadi pusat untuk penyebaran jemaat di Eropa, di daratan ini. Mudah-mudahan kita juga doakan supaya jemaat Jerman ini lebih maju lagi, dan juga kita ini. Jemaat Jerman ini menjadi contoh bagi kita semua untuk bagaimana mereka bekerja dan bagaimana mereka berusaha dengan tulus ikhlas. Jazakallah Abdul Basit Sahib for the message in the Indonesian language, and for joining us, taking time out of your schedule to join us today. Thank you very much. We hope you enjoy your Inshallah. visit and your Jalsa stay. We'll take a short break now, and then we'll be back with another guest, is Hafiz Jibreel Said Sahib, who is the Naib Amir of the Ahmadiyya Jamaat in Ghana. Yes. Assalamu alaikum. Welcome back to the studio in Mannheim. We're joined with another very special guest who's here all the way from Ghana. His Hafiz Jibreel Said Sahib, who is the Naib Amir of the Ahmadiyya Jamaat in Ghana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Jalsa, Germany. Thank you. Can I start by asking you, how does this Jalsa compare to the Jalsas that are held in Ghana? Well, basically, all the jalsas all over the world has the same purpose. It's for the propagation of Islam, for the expansion of Ahmadiyyat. We have our cultural differences that makes the jalsas different all over the world, but our aim and objectives are all the same. See, the speeches are such that the speeches which are delivered in these jalsas increase the faith of the members and make them more active. As a result, after jalsa, they come out, stronger Ahmadis, and are more committed to the cause of Islam, Ahmadiyyat, all over the world. And how many people have come to the Jalsa from Ghana this year? Well, directly from Ghana, we are not many due to visa problems. But we can see that so many Ghanaians have come from all over Europe, from Britain, from France, from Holland, all the nearby countries. And in that respect, we are quite many, maybe about 30 or 40 Ghanaians. Directly from Ghana, we are about 10. And in Ghana itself, could you tell us briefly about the progress of Ahmadiyyat there? Well, by the grace of Allah, Ahmadiyyat has made significant progress in Ghana. Let's say Ahmadiyyat has been in Ghana for about almost 80 years, when it was first planted by Maulana Abdurrahim Nayyar Sahib of blessed memory. Since then, Ahmadiyyat has been established in all parts of the country with institutions like hospitals, schools, and it's well known and it's well received by people of Ghana, even those who are not Ahmadis. They know that this is a very peaceful, very active Jama'at, which stands for the brotherhood of mankind, and it's well received in the higher circles as well as the ordinary people. And आप चूँकि रवा में भी पढ़े हुए हैं, कुरान मजीद वहाँ पे हिफ्ज़ किया और फिर जामिया में भी अपने शाहिद तक तालीम हासिल की। क्योंकि उर्दू बहुत अच्छी तरह खुदा ताला की वजह से बोलते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें उर्दू में भी हो जाएं। सवाल तो वही है कि इस जलसे के मुतालिक और घाना के मुतालिक कुछ बातें अगर हमारे उर्दू समझने बोलने वाले अहबाब के लिए भी बयान फरमाएं तो। जी, सवाल करें। हाँ, बताएं कि वहाँ के जलसे का और यहाँ के जलसे का फ़र्क, और क्या आपके तासुरात हैं अब तक के जलसे की शमूलियत से, और घाना में जमात की तरक्की जो हो रही है वहाँ पे अल्लाह ताला के किस किस रंग में निशान ज़ाहिर हो रहे हैं, कोई बात इस पहलू से भी अगर। जी, खुदा ताला का ख़ास फजल है कि घाना में भी जमात बहुत तरक्की कर रही है। तकरीबन 80 साल हो गया जब से मौलाना अब्दुर्रहीम साहब नैयर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले मुबालिक थे वहाँ पर,
اور اس کے بعد سے ملک کے ہر پہلو میں یعنی ہر جگہ ہر ریجن ہر صوبہ میں احمدیت خدا تعالیٰ کے فضل سے پھیل گیا ہے. اور آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں اور وہاں قید احمدیہ تو آپ کو پہنچا دیں گے کہاں جانا چاہتے ہیں, یعنی احمدیہ مسلم مشن. یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے احمدیت کے بارے میں نہیں سنا گانا میں. تو حکومت میں بھی احمدیت جماعت کو اچھی طرح وہ لوگ جانتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت فعال جماعت ہے اور انسان کے بہبود کے لیے یہ جماعت ہے. ہاں یہ جو ہے کیونکہ ہمارے جو مخالف مولوی ہیں وہ بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ وہ بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی یہ وہاں جا کے تو لوگوں کو بس خرید لیتے ہیں یا ملک میں فساد پھیلائیں گے, بعض حکومتوں کو اکساتے رہتے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ گھانا کی حکومت بھی جماعت کی ان خدمات کی قدر کرتی ہے جو وہ نوع انسانی کے لیے کر رہی ہے. اس پہلو سے اگر کچھ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی مثلا تعلیمی یا طبی خدمات میں یا بڑے افسران کی طرف سے جس طرح سراہا گیا اس کے متعلق کچھ. جہاں تک خوراک ہے لوگوں کو خرید لیتے ہیں. 80 سال تک آپ کس کو خریدیں گے اور آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, یہ تو عقل سے ہاں یہ تو بالکل بات ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کہ اس قسم کے باتیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو انسان بھی سوچ نہیں سکتا کہ اتنے لوگوں کو خرید سکتے ہیں. آپ ایک ہفتے میں خرید سکتے ہیں, 2 ہفتے میں خرید سکتے ہیں, 80 سال تک خریدیں گے, کمال ہے. اور جہاں تک خدمات ہے, جماعت کے خدمات ہے, وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ہمارا 7 ہاسپٹلس ہیں اور بڑے مشہور ہاسپٹلس ہیں. اور صرف گانا کی خدمت نہیں کر رہے یہ ہاسپٹلس, آس پاس ممالک میں سے لوگ آ جاتے ہیں طبی امداد کے لیے اور اچھے سرجیکل آپریشنز کرتے ہیں, بڑے مشہور ہیں. اور اسکولس جو 300 سے زیادہ اسکولس ہیں. تو خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جماعت بنون انسان کا خدمت کر رہے گانا میں. اور باقی رہا جیسے میں نے ابھی عرض کی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں, جس گاؤں میں جماعت احمدیہ بھی نہ ہو, کم از کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جماعت اچھے لوگ ہیں. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کچھ مسلمانوں میں بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے جیسے ہر جگہ پر ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ جا رہے تھے وہاں پر حملہ کرنے کے لیے. تو کسی نے ان سے روک کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ, وہ احمدیہ جماعت وہاں تبلیغ کر رہے ہیں, وہ اس قسم کا فسادی نہیں ہے. وہ لوگ سمجھ گیا کہ اگر جماعت احمدیہ وہاں تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں, کس کے خلاف بولتے نہیں ہیں, وہ تو صرف سیدھی سادھی بات کر دیتے ہیں, قرآن حدیث کی بات ہے. تو وہ لوگ واپس چلے گئے کیونکہ جماعت احمدیت کا اتنا مشہوری ہے کہ یہ لوگ امن پسند ہے اور کسی کے خلاف خواہ مخواہ باتیں نہیں کرتے ہیں. تو آپ جہاں بھی کوئی فساد سنیں گے گانا میں تو بہرحال آپ جماعت احمدیہ ان سے نکالیں کہ وہ نہیں ہو سکتے, اس میں شامل نہیں ہو سکتے. یہی خیال ہے لوگوں کا, حکومت کا بھی یہی خیال ہے کہ کوئی خدا نہ کرے اگر کوئی فساد ہو جائے تو وہ جماعت احمدیہ ان میں ملوث نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے. تو یعنی جماعت احمدیہ ہی وہ جماعت ہے جو حقیقی امن کے قیام کو دنیا میں قائم کر رہی ہے. بالکل. With this Jalsa, one of the benefits is it brings people together from all parts of the world. That's right. But also with MTA, we also have an opportunity to reach back. Is there any special message you would like to give to the people of Ghana who will be watching, I'm sure, at this moment? Yes. In the Ghanaian language. Well, okay, I'll say a few things in English because we use English as official language, so that those who don't understand my language, then I'll say a few words in my language. Please. Well, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, we are most grateful to Allah the Almighty for giving us the opportunity to participate in this wonderful Jalsa. It is the first in this third millennium, and we have come here to share in the blessings. We pray that may Almighty Allah extend the blessing of this Jalsa to all the Ahmadis all over the world, and that they may also understand the message of Islam through the promised Messiah alayhi salatu wassalam. We also want to convey, Amir Sahib has conveyed his salam to the whole world of Ahmadiyyat through me.
So I take this opportunity also to convey the salam of Amir Sahib, Ghana, Abdul Wahab, Maulana Abdul Wahab bin Adam Sahib to all brothers and sisters all over the world. Now a few words in my language. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yade amiasi, yankopon na dum na nishirensi yetum yaba, Madam Jelse ya, chade oya Jelsa sunku kura yetum yaba, yaba yebi, Ghana fuka krebi na woha, na yabompai de butai biara osi Hazrat Maud alayhi salatu wassalam ne wodu, de wame Islam ezin kuimu asasi duno, dam butai no yankopon anshan mahen, wamompai mahen, ma hina so intum bodu fi asugem yaze hafu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imamuna yankopon shran da. Hafiz Jibril Said Sahib, Jazakumullah for your time, and we hope you have a pleasant stay and a safe journey back to Ghana. Thank you very much. And we hope to see you again soon. We will take a short break now, and then please join us when we will have another special guest, Munir Ahmed Bismil Sahib from MTA Pakistan. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MTA के स्टूडियो में जो इंटरनेशनल जलसा सालाना जर्मनी के मौका पर मनहाइम में है, हम इस वक्त एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये मुकर्रम मुनीर अहमद साहब बिस्मिल हैं जो MTA पाकिस्तान में काम करते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से प्रोग्रामों के प्रोड्यूसर के तौर पर ये उनका नाम होता है। मैं मुकर्रम मुनीर अहमद साहब बिस्मिल से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको इस जलसा सालाना में शमूलियत की सआदत पर मुबारक हो। आप लंबे अरसा से पाकिस्तान में हैं, जलसों की कमी का भी आपको और फिर यहाँ आके उस तशनगी को बुझाने का जो एक मौका मिल रहा है, इस सिलसिले में आपके जो तासुरात हैं उस पर उससे कुछ बयान फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसीब कमर साहब, ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला के ने मुझे तौफ़ीक बख्शी कि मैं यहाँ इस साल जलसा सालाना जर्मनी में आया हूँ। इस जलसे को बहुत से एजाज़ात हासिल हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नई सदी का पहला जलसा है जो इंटरनेशनल जलसा है, और जर्मनी की जमात को ये सआदत हासिल हुई है कि वो यहाँ मुनक़द हो रहा है जर्मनी में। और जलसे में तो हम शामिल होते थे MTA के हवाले से, लेकिन यहाँ आके जो तजुर्बा हुआ है, रब्वा के जलसे जो होते थे 83 तक, उनकी याद ताज़ा हो गई है, और वही माहौल है, वही समा है, और वही बातें हैं, वही इंतज़ामात हैं। वो सारी बातें जो हम रब्वा में ख़ुद करते थे वो यहाँ आके देखने को मिली, तो दिल अल्लाह ताला की हिम्मत से लबरेज़ हो गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये समझा था कि 83 के बाद पाकिस्तान में जलसे नहीं हो रहे तो शायद खुदा न खास्ता ये जलसे कहीं भी नहीं होंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि अल्लाह ताला ने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को ये वादा दिया था कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर है कि जिस बात को कहे कि करूँगा मैं ये ज़रूर, टलती नहीं वो बात, खुदाई यही तो है। यही खुदाई है जो हम अपनी आँखों के साथ देख रहे हैं कि उन्होंने एक जलसा बंद किया। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हर साल लंदन में इंटरनेशनल जलसा मुनक़द होता था। इम साल लंदन में बाज़ वजूह की वजह से, एक फुट एंड माउथ बीमारी की वजह से नहीं हो सका, तो जर्मनी की जमात को अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक अता की कि यहाँ इंटरनेशनल जलसा जो है वो मुनक़द हो रहा है। तो ये आपके बात काट रहा हूँ, वो हमें ऑस्ट्रेलिया से एक IFX इंडिया से आई, मुख्तलिफ जगहों से आई, वहाँ पे भी लोग अहबाब जमात इकट्ठे होकर इस जलसे में शामिल हैं। तो वही बात कि जलसा इंटरनेशनल है, यहाँ पे भी इंटरनेशनल है, और घर घर में और मुल्क मुल्क में इंटरनेशनल जलसा हो रहा है जी। लेकिन यहाँ जो शामिल हुए हैं वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस लिहाज से बहुत बाबरकत हैं कि हुज़ूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ के पुरमारफ़ कलमात जो हैं वो बराह रास्त सुनने का मौका मिला है। बाकी सारी दुनिया जो है वो भी बराह रास्त शामिल है इन मानों में कि MTA हर घर में जा रहा है, हर जगह जा रहा है। रब्वा में मुझे याद है कि बहुत सारी जगहों पर खिलाफत लाइब्रेरी में, ईवान महमूद में, अंसारुल्लाह के हाल में, सारी जो मसाजिद हैं रब्वा की, उन सब में बहुत बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, और सारे लोग जो हैं वो जौक दर जौक वहाँ आते हैं और हुज़ूर के कलमात से मुस्तफ़ीज़ होते हैं, और बाकी जो जलसे की कार्रवाई है उससे भी मुस्तफ़ीज़ होते हैं। आपको MTA के वहाँ पे प्रोग्रामों के सिलसिला में बहुत खिदमत की तौफीक मिल रही है, उस पहलू से वहाँ पे के मुताल्लिक़ कुछ बताएंगे किस तरह? ये महज हुज़ूर की दुआएं हैं और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हमें सबको पाकिस्तान में भी तौफीक मिल रही है। बावजूद उन पाबंदियों के और बावजूद उन मुश्किलात के जो पाकिस्तान में हैं, फिर भी अल्लाह ताला पाकिस्तान के रहने वालों को ये तौफीक दे रहा है कि वो MTA के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस कोशिश को अपने फ़ज़ल से मकबूल बनाए और कबूल फरमाए।
جزاکم اللہ. اور کچھ آپ اس بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں. یہاں پہ آپ کو نائجیریا میں بھی خدمت کا موقع ملا ہے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں بطور مبلغ کے, تو یہاں پہ آپ کو کچھ پرانے دوست ملے؟ یہاں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو نئے دوست آنے والے ہیں جماعت میں, جلسے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ جو نئے جماعت میں داخل ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. نہ صرف ان سے ملاقات ہوئی ہے بلکہ بہت سارے وہ دوست جن کو میں 17 سال سے نہیں ملا تھا, وہ یہاں ان سے ملاقات ہو گئی ہے. تو اس طرح ایک عالمی برادری جو ہے, ایک عالمی وحدت جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے اس جلسے کے ذریعے سے بھی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے سے جو ایک غرض تھی اسلام کی کہ ساری دنیا کو ایک وحدت کی لڑی میں پرویا جائے اور ساری دنیا کی جو ہے ایک رنگ میں تربیت کی جائے, یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ MTA کے ذریعے سے یہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. MTA ہی وہ ذریعہ ہے جس سے عالمی یک رنگی, یکجہتی اور وحدت اقوام عالم جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے, اور MTA کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور کوئی آپ اس سلسلے میں کوئی خاص کوئی بات, کوئی یہاں کے تاثرات کے ضمن میں, جماعت کے جلسے کے انتظامات کے تعلق میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہاں دیکھیں نا, مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا مزاج الگ ہے, ہر ایک کے رہن سہن کے طریقے الگ ہیں, ہر ایک کی خوراک الگ ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ دیکھ کر کہ ہر ایک کو اس کی مرضی کے موافق جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے. جو وہ کھاتا ہے, جو اس کی غذا ہے وہ میسر ہے اس کو, جو اس کے رہن سہن کا طریقہ ہے وہ اس کو میسر ہے, جو اس کی عادات ہیں اس کے مطابق اس سے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے مزاج کے موافق اور اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے جلسے کے سلسلہ کے ہدایات کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی ہدایات فرمائی تھیں کہ ان کو پان کھانے کی عادت ہے تو ان کو وہ چیز مہیا کی جائے, کسی کو دودھ کی عادت ہے. تو جماعت جرمنی واقعتاً اس لحاظ سے جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے انتظامات کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ جرمنی مبارکباد کی مستحق ہے کہ کہیں بھی کبھی کسی کو یہ شکوہ پیدا نہیں ہوا کہ مجھے یہ چیز میسر نہیں, بلکہ اس کی ضرورت سے زائد ہی ہوتی ہے. انشاءاللہ, الحمدللہ. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہم مکرم منیر احمد صاحب اسمل سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر تک ہم آپ کو مردانہ جلسہ گاہ میں لے چلیں گے جہاں سے جلسہ سالانہ جرمنی کے اس دوسرے روز کے دوسرے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوگا, جس میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خطاب فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.